کتابوں کا خدا اور ہے اور بابوں کا خدا اور، اس عنوان پر انجینئر محمد علی مرزا نے ایک اپنا بیان ریکارڈ کروایا اور اپلوڈ کیا ہے، جس میں انجینئر محمد علی مرزا نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ اللہ رب العزت کا جو تعارف بزرگ بابوں نے اور امت کے جو اکابرین ہیں انہوں نے کروایا ہے وہ تعارف اور ہے، اور کتابیں جو اللہ کا تعارف کرواتی ہیں وہ تعارف اور ہے۔ اور اس میں کچھ چند مثالیں پیش کی ہیں، سارا ڈیٹیل لیکچر اس کا میں اگر جواب پیش کروں تو کافی وقت درکار ہے، سب باتوں کا جواب جو تفصیلاً دیا جائے تو بہت سارا وقت لگتا ہے۔ مشتی از خروارے، یعنی ایک ڈیرے میں سے ایک سمجھے مٹھی بھر کے میں آپ کے سامنے چند چیزیں رکھوں گا جس سے یہ بات بالکل واضح ہوگی کہ انجینئر محمد علی مرزا نے بہت ساری کذب بیانیاں، غلط بیانیاں اور بہت ساری خلاف واقعہ اور خلاف حقیقت باتیں کر کے اپنے اس بیان کو لوگوں کے دلوں سے صوفیہ کی محبت نکالنے کے لیے اور اہل سنت و جماعت کا بغض بھرنے کے لیے اس نے استعمال کیا ہے۔ تمہیداً اس نے جو بات بنیادی طور پر بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ مرزا کہتا ہے کہ جناب دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے لیے بزرگ بابے نہیں چھوڑے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو کتابوں کے حوالے کیا، بابوں کے حوالے نہیں کیا۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ کتابوں کے حوالے کیا، بابوں کے حوالے نہیں کیا۔ حالانکہ یہ بات بھی اس کی اگر حقیقت کو آپ دیکھتے ہیں تو یہ بات بھی بالکل حقیقت کے برعکس ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کن کتابوں کی امت کو حوالے کیا ہے؟ ان کتابوں کے ذرا نام تو بتائیں نا۔ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو اصول کافی، فروع کافی، الاستبصار، حیات القلوب یا صحیح بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، نسائی ان کتابوں کے حوالے کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کون سی کتابیں لکھ کے اپنی امت کو دی ہیں؟ ان کتابوں کے ذرا نام ہوتا ہے نا۔ اور مرزا کے چاہنے والے اور مرزا کے جو فالورز ہیں ان مرزا سے پوچھیں کہ وہ کون سی کتابیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لکھ کے اپنی امت کو دی ہیں کہ ان کتابوں کے تم نے پیچھے چلنا اور ان کتابوں کے مطابق تم نے چلنا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو قرآن مجید جو اللہ کی کتاب ہے وہ بھی کتابی شکل میں اپنی امت کو نہیں دی، بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قرآن مجید کتابی شکل میں مکمل جو ہے نا وہ جمع کیا گیا اور پھر اس کے نسخے پوری امت میں وہ پھیلے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو قرآن مجید بھی کتابی شکل میں امت کو نہیں دیا، اگرچہ لکھا ہوا تھا لیکن کتاب نہیں تھی مکمل بنی ہوئی۔ باقی حدیث کی جو کتابیں ہیں ان کا تو ان کے بارے میں تو یہ دعویٰ کیا نہیں جا سکتا۔ اور پھر جو حدیث کی کتابیں جو انجینئر محمد علی مرزا نے اپنے ڈیسک پہ سامنے رکھی ہوتی ہیں، مثلا مثال کے طور پہ صحیح بخاری ہے، مسلم ہے، مشکات، دیگر کتابیں ہیں، یہ کتابیں جن کے بارے میں کہتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں کتابوں کے حوالے کیا ہے، انہی کتابوں کے بارے میں خود اپنے بیانات میں کہہ چکا ہے کہ ان کتابوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی ہیں۔ مثال کے طور پر صحیح بخاری کی 6982 نمبر روایت ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بار بار خودکشی کرنے کا ذکر موجود ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خودکشی کرنے کا ارادہ کیا، بار بار ارادہ کیا ہے۔ یہ صحیح بخاری میں 6982 نمبر یہ روایت کی جو اس کا حصہ ہے، اس پر مرزا اپنے کومنٹس اور تبصرہ دے چکا ہے کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی ہے۔ تو اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ان کتابوں میں گستاخی ہے تو تم یہ کیسے کلیم اور دعویٰ کر سکتے ہو کہ یہ کتابیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کے لیے چھوڑی ہیں اور ان کتابوں کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو حوالے کر دیا ہے؟ اور پھر انہی کتابوں میں سے مشکات جو ہے، مشکات میں مستہ احمد بن حنبل میں امام بخاری رحمۃ اللہ کی الادب المفرد کتاب ہے، اس میں یہ بات جو ہے نا وہ روایت جو ہے وہ موجود ہے، امام حسن بصری کی جو ان والی روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من تعذب عزائل جاہلیت فعدوا ولا تکنوا، جو اپنے جاہلیت کے نسب پہ فخر کرے تو اسے کہو کہ اپنے باپ کا اعلیٰ تناسل اپنے منہ میں رکھ لے اور کنایا نہ کرے۔ یہ مشکات میں روایت موجود ہے، الادب المفرد میں ہے، مستہ احمد بن حنبل میں ہے، اور اس روایت کو مرزا کہہ چکا ہے کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی اور بے ادبی ہے۔ تو جن کتابوں کو تم کہہ رہے ہو کہ ان کتابوں کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام امت کو حوالے کر کے گئے ہیں، ان کتابوں میں تو تمہارے قول کے مطابق اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی ہیں، تو کیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان گستاخیوں والی کتابوں کے حوالے کر کے گئے امت کو؟ یہ دعویٰ ہی اس کا بالکل باطل ہے۔ اب دیکھو نا کس انداز سے یہ دجل کر کے لوگوں کو جو نا وہ کس طرح ورگلاتا ہے اور گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو بابوں کے حوالے کیا ہے۔ امت کے سب سے بڑے بابے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ہیں، خلفائے راشدین ہیں۔ سب سے بڑے بزرگ بابے کون ہیں؟ خلفائے راشدین۔
اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح حدیث متعدد کتب احادیث میں موجود ہے، جس میں سے سنن ابی داؤد کی 4607 نمبر حدیث ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین وسنت الخلفاء المہدیین الراشدین، تم پر میری سنت اور میرے خلفاء راشدین المہدیین کی سنت لازم ہے، یعنی تمہیں میری سنت کو لازم پکڑنا ہے، میرے خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑنا ہے، یعنی ان کے پیچھے لگ جاؤ، ان کی اتباع کرو۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اپنی امت کو خلفاء راشدین کے حوالے کیا، ان کے پیچھے چلو، ان کی اقتداء کرو اور ان کی اتباع کرو۔ اور اس کے علاوہ ابن ماجہ شریف میں، سنن ابن ماجہ میں حدیث نمبر 97 اور المستدرک علی الصحیحین میں 4510 نمبر حدیث ہے۔ السنہ امام ابن ابی العاصم کی کتاب، اس میں یہ حدیث موجود ہے۔ اور اس کے علاوہ مستد احمد بن حنبل میں بہت ساری حدیث کی متعدد کتابوں میں سند صحیح کے ساتھ البانی وغیرہ نے، امام حاکم نے، امام ذہبی نے، شعبہ ارناؤط نے، امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اقتدوا بالذین من بعدی ابی بکر و عمر، میرے بعد ابو بکر و عمر کی پیروی کرو، ان کی اقتداء کرو، ان کے پیچھے چلو۔ تو حضور نے تو اپنی امت کو ابو بکر و عمر کے حوالے کیا ہے کہ ان کے پیچھے چلو۔ اور صحیح بخاری میں حدیث ہے 3659 نمبر کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایک عورت کو جب حضور کی بارگاہ میں آئی نا کہ یا رسول اللہ میں کل اگر آؤں تو آپ کو نہ پاؤں تو کیا کروں، تو فرمایا فاتی ابا بکر، تو ابو بکر کے پاس آ جانا۔ تو حضور نے تو امت کو حوالے کر دیا ہے خلفاء راشدین کے، صحابہ اکرام کے۔ تو امت کے سب سے بڑے جو بزرگ اور بابے ہیں وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اکرام ہیں، پھر تابعین ہیں، پھر اتباع تابعین، ائمہ مجتہدین، امت کے فقہاء، محدثین، اولیاء، صلحاء، یہ امت کے بزرگ بابے ہیں۔ اور پھر جتنی حدیث کی کتابیں ہیں، حدیث کی ہر کتاب جو ہے وہ امت کے بزرگ بابوں نے ہی لکھی ہے۔ محدثین، فقہاء ہمارے بزرگ بابے ہیں نا۔ تم کہتے ہو کتابیں کی، کتابیں کن کی ہے؟ کتابیں نبیوں کی لکھی ہوئی تو نہیں ہے نا، کتابیں تو بزرگ بابوں کی لکھی ہوئی ہیں۔ ہاں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو قرآن مجید اور اپنی سنت صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو دی، صحابہ اکرام نے قرآن مجید کو بھی کتاب کی شکل میں جمع کیا، اور پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اکرام نے حضور کی سنت کو مضبوط حفظ کر کے، یاد کر کے، ضبط کر کے اس کو تابعین تک، تابعین اتباع تابعین تک، اور پھر امت کے محدثین نے ان احادیث کو جمع کیا، ان سنتوں کو جمع کیا ہے۔ تو بابوں سے سنت منتقل ہوتی ہوتی کتابوں تک آئی ہے۔ اگر بابوں کو دین سے نکال دیا جائے تو ان کتابوں کی تو باقی اتھینٹسٹی باقی نہیں رہتی۔ یہ کہتا کتابوں کا خدا اور بابوں کا خدا اور ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ اپنی امت کو کتابوں کے حوالے کیا، بابوں کے حوالے نہیں کیا۔ کون سی کتابیں؟ ان کتابوں میں سے کسی کتاب کا نام تو بتاؤ نا کہ یہ کتاب ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو لکھ کے دی، کسی ایک کتاب کا نام۔ اور مرزا کے جتنے فالوور چاہنے والے ہیں، مرزا سے پوچھے کون سی کتاب ہے جس کے حوالے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کتابوں کے اپنی امت کو کیا ہے، ایک کتاب کا نام بتائیں۔ اور جس کتاب کا نام بتائیں گے انشاءاللہ ہر کتاب کے بدلے 1,00,000 روپے انعام پیش کروں گا، اس کتاب کا نام بتائیں۔ یہ کتابیں جو تم ڈیسک پہ رکھ کے بیٹھے ہو، یہ کتابیں تو 250-300 سال بعد لکھی گئی ہیں۔ اور ان کتابوں میں جتنی احادیث لکھی ہیں، ہر حدیث میں جب محدث حدیث بیان کرتا ہے تو یہ لکھتا ہے کہ حدثنا فلان عن فلان عن فلان، سمعنا عن فلان عن فلان عن فلان، کہ ہم نے فلاں سے حدیث سنی، فلاں فلاں سے، فلاں فلاں سے، فلاں فلاں سے۔ تو ساری سن کے لکھی ہیں۔ یہ جو کہتا ہے یہ جو سنا کے چلتے ہیں، تو یہ سنا کے سننی ہے۔ تو جتنے محدثین ہیں وہ سنا کے سننی ہیں۔ امام بخاری نے صحیح بخاری میں حدیث کو جمع کیا ہے، صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے۔ امام بخاری مسلم نے جو احادیث جمع کی ہیں، انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہم نے فلاں کتاب سے یہ لے کے اپنی کتاب میں لکھ لی، نہیں، بلکہ انہوں نے اپنی کتابوں میں جتنی احادیث لکھی ہیں، جمع کی ہیں، وہ کتابیں انہوں نے جو جمع کی ہیں وہ حدیثیں سن کے لکھی ہیں۔ بات سمجھ آ رہی نا؟ حدیثیں سن کے لکھی ہیں، ہم نے فلاں سے سنا، فلاں نے فلاں سے سنا، فلاں نے فلاں سے۔ تو اس کے اعتبار سے کہتے ہیں یہ سننی نہیں ہے، یہ سنا کے سننی ہے، ٹننی ہے۔ تو کیا تم امام بخاری اور مسلم کو پھر کیا کہو گے تم؟ وہ تو سنا کے حدیثیں لکھ رہے ہیں۔ سننے کا معیار ہے۔ ہاں، آپ حدیث سنتے ہیں، کوئی بات سنتے ہیں تو سننے میں معیار یہ ہوگا کہ کس بندے سے سن رہے ہیں۔ اگر وہ بندہ ثقہ ہے، معتبر ہے، تو اس سے سنی ہوئی بات معتبر ہے، مستند ہے۔ جتنے محدثین ہیں، سب محدثین نے اپنی کتابوں میں احادیث کو، اقوال کو، تابعین کے ارشادات اور صحابہ کے آثار کو سن کے لکھا ہے۔
اگر ہر سنی بات نہ معتبر اور نہ قابل قبول ہے تو پھر حدیث کی تو کوئی کتاب بھی قابل قبول نہیں رہے گی. دیکھیں نا کس انداز سے لوگوں کو ورگلاتا ہے, گمراہ کرتا ہے, کہتا ہے سن سنا کے جی یہ سن سنا کے سننی ہے. اگر ہم سن سنا کے سننی ہے تو سارے محدثین سن سنا کے سننی ہے, سارے ائمہ مجتہدین سن سنا کے سننی ہے, کیونکہ انہوں نے سب نے حدیث اور آثار کو سن سنا کے آگے لکھا ہے اور اس کے مطابق انہوں نے فیصلے کیے ہیں. اچھا, اس سلسلے میں اس لیے مثال پیش کی ہے کہ دیکھیں جی کتابوں کا خدا اور بابوں کا خدا اور ہے. کتابوں میں کیا لکھا ہے؟ کتابوں میں لکھا ہے, صحیح جامع ترمذی میں حدیث ہے 2949 نمبر حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لم یفقہ من قرأ القرآن فی اقل من ثلاث, جس نے 3 دن سے کم قرآن مجید پڑھا اس نے قرآن کو نہیں سمجھا. اب یہ کتاب جو ہے اللہ کا تعارف یہ کرواتی ہے کہ قرآن مجید 3 دن سے پہلے نہیں پڑھ سکتے, اور ان کے بزرگ بابوں نے اللہ کا تعارف کیا کروایا. حالانکہ یہ مثال بنتی نہیں ہے, اس مثال کا اللہ کے تعارف کے ساتھ کیا تعلق ہے, لیکن اس کا مشن یہ ہے کہ لوگوں کو کسی نہ کسی طریقے سے اکابرین امت سے, اسلاف امت سے بدظن کر کے ان کے دلوں میں ان کا بغض اور عداوت بھرنی ہے. تو اب مثال پیش کر کے یہ ثابت کر رہا ہے کہ دیکھیں جی انہوں نے ایک بنایا ہوا واقعہ کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ رمضان شریف میں 61 مرتبہ قرآن مجید پڑھتے تھے, ایک دن کو, ایک رات کو, اور ایک نماز تراویح میں پورا مہینہ پڑھتے تھے. تو اس اعتبار سے 60 وہ اور ایک یہ 61 بن گئے. تو اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ کتابوں کا خدا اور بابوں کا خدا اور ہے. کتاب یہ کہتی ہے کہ 3 دن سے پہلے قرآن نہیں پڑھ سکتے, اور امام ابو حنیفہ کے بارے میں یہ کلیم کرتے ہیں کہ انہوں نے 61 مرتبہ قرآن مجید رمضان شریف میں پڑھا ہے. اس حدیث کا صحیح مفہوم کیا ہے وہ میں انشاءاللہ آخر میں بعد میں پیش کروں گا, لیکن پہلے یہ میں آپ کے سامنے کچھ حوالہ جات رکھنا ضروری سمجھتا ہوں کہ عمومی طور پہ یہ جب بات کرتا ہے نا تو حوالہ کبھی دے گا فضائل سنت کا, کبھی دے گا فضائل اعمال کا, کبھی تذکرۃ الاولیاء کا. ظاہر ہے یہ حدیث کی کتابیں تو نہیں ہیں نا, البتہ یہ ہے کہ ان کتابوں میں جو باتیں لکھی ہیں اگر ان کا ثبوت موجود ہے اور وہی باتیں احادیث کی کتابوں میں صحابہ کرام سے, تابعین سے بھی ثابت ہیں, تو پھر یہ حوالہ دیکھ کے فضائل سنت کا یا فضائل اعمال کا صرف یہ لوگوں کو ورگلانا چاہتا ہے کہ بس یہ بات یہاں تک محدود ہے اور انہی کتابوں میں من گڑت بات ہے, اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. حالانکہ وہی بات حدیث کی کتابوں میں بھی موجود ہوتی ہے. تو بڑا مختصر سا تتبع تفحص ناقص کے مطابق میں نے جب تلاش کیا بحمد تعالیٰ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 4 جلیل القدر صحابہ سے اور درجن سے زائد تابعین اور پھر ائمہ محدثین سے یہ بات ثابت ہے کہ وہ بڑے بڑے جلیل القدر ائمہ محدثین, تابعین اور صحابہ کرام ایک رات میں قرآن مجید مکمل کرتے تھے, بلکہ ایک رکعت میں پورا قرآن مجید پڑھتے تھے. سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سند حسن کے ساتھ مصنف ابن ابی شیبہ, اسی طرح شرح معانی الاثار میں امام طحاوی یہ حدیث لے کے آئے مصنف ابن ابی شیبہ کی 3710 نمبر حدیث ہے, اور شرح معانی الاثار میں سند حسن کے ساتھ موجود ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رکعت میں رات کے وقت قرآن مجید مکمل کرتے تھے. اسی طرح حضرت سیدنا تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں, شرح معانی الاثار کی حدیث نمبر 1912 ہے, اور مصنف ابن ابی شیبہ حدیث نمبر 3711 ہے. یہ صحابی بھی ایک رات میں مکمل قرآن پاک پڑھتے تھے. شرح معانی الاثار میں حدیث نمبر 1914 حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے, یہ بھی ایک رات میں مکمل قرآن مجید پڑھتے تھے. اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں ابو حمزہ نصر بن عمران تابعی, انہوں نے سیدنا عبداللہ ابن عباس سے پوچھا کہ میں قرآن مجید ایک رات میں پڑھتا ہوں, بار مرتبہ پڑھتا ہوں, تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے تلفظ کے ساتھ پڑھو اور اس انداز سے پڑھو کہ تمہارے کان خود اس کی تلاوت اور قراءت سن سکیں, تو ٹھیک ہے پڑھ لیا کرو. یہ السنن الکبریٰ بہقی للنسائی, یہ امام بہقی کی جو کتاب ہے, جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 396 پہ سند حسن کے ساتھ موجود ہے. 4 صحابہ کرام سے, ان کے سے تقریراً اور ان کے اپنے اعمال سے, اور جلیل القدر تابعین میں سے سیدنا سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرح معانی الاثار میں اور مصنف عبدالرزاق میں 2850 نمبر روایت ہے کہ سیدنا سعید ابن جبیر ایک رات میں مکمل قرآن پاک پڑھتے تھے. مجاہد تابعی کتاب الاثار صفحہ کتاب الاذکار امام نووی کی صفحہ 116 میں موجود ہے کہ وہ مکمل قرآن پاک
مغرب کی نماز کے وقت بیٹھتے تھے، عشاء کی نماز پڑھنے سے پہلے پہلے مکمل قرآن پاک پڑھ لیتے تھے۔ حضرت قتادہ بن دعامہ تابعی مکمل قرآن پاک رات کو پڑھتے، حلیۃ الاولیاء جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 385۔ علقمہ تابعی کتاب الثقات ابن حبان جلد 5 صفحہ 205 میں۔ علی تابعی ہیں مصنف ابن ابی شیبہ میں، ان سے بھی ہے کہ وہ ایک رات میں قرآن پاک پڑھتے۔ اسود بن یزید نخعی یہ بھی رات میں قرآن پاک پڑھتے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ رمضان شریف میں 61 مرتبہ قرآن پاک پڑھتے، تاریخ بغداد جلد نمبر 3 صفحہ 354 پہ۔ اور اسی طرح ثابت بن اسلم بنانی سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں، ایک رات میں مکمل قرآن پاک پڑھتے۔ امام مروزی کی کتاب ہے قیام اللیل صفحہ 64 پہ موجود ہے۔ اسی طرح سعد بن ابراہیم تابعی سے الطبقات الکبریٰ اور سیر اعلام النبلاء جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 140 پہ موجود ہے، وہ ایک رات میں مکمل قرآن پاک پڑھتے۔ ابو ہارون محمد بن خزار الرازی تابعی الجرح والتعدیل جلد 7 صفحہ 245 پہ موجود ہے، وہ ایک رات میں قرآن پاک پڑھتے تھے۔ عبد الرحمن بن مہدی بہت بڑے جلیل القدر امام محدث ہیں، وہ 2 راتوں میں قرآن پاک پڑھتے۔ امام بخاری کے استاد ہیں علی بن مدینی، وہ ایک رات میں قرآن پاک پڑھتے۔ شعب الایمان جلد 2 صفحہ 399۔ اسی طرح امام شافعی رحمۃ اللہ سے سند حسن کے ساتھ حلیۃ الاولیاء کی جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 143 پہ موجود ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ بھی رمضان شریف میں پورے رمضان میں 60 مرتبہ قرآن پاک پڑھتے تھے، سند حسن کے ساتھ موجود۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے درجنوں مستند اور معتبر کتابوں میں موجود ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ رمضان شریف میں 41 مرتبہ قرآن پاک پڑھتے تھے۔ کتنے مرتبہ؟ 41 مرتبہ۔ امام ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری شرح صحیح بخاری کے مقدمہ میں صفحہ 466 پہ اس کو لکھا ہے، اور غیر مقلد بہت بڑے عالم عبدالسلام مبارک پوری ان کی کتاب ہے سیرت البخاری، اس کے صفحہ 111 پہ لکھا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ رمضان شریف میں 41 مرتبہ قرآن پاک پڑھتے ہیں۔ شعب الایمان کی جلد 2 صفحہ 416 پہ لکھا ہے امام بخاری 41 مرتبہ قرآن پاک پڑھتے۔ اس طرح طبقات الحنابلہ جلد 2 صفحہ 275، اسی طریقے سے تاریخ دمشق جلد 15 صفحہ 48 پہ درجنوں کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ رمضان شریف میں 41 مرتبہ قرآن پاک پڑھتے تھے۔ اب مرزا یہ جو کہتا ہے صرف امام ابو حنیفہ کا نام لے کے، فضائل اعمال کا حوالہ دے کے، کبھی تذکرۃ الاولیاء کبھی میزان سنت کا حوالہ دے کے کہ کتابوں کا خدا اور ہے اور بابوں کا خدا اور ہے، تو آپ پھر یہ کیا یہ کہے گا کہ صحابہ کا خدا اور کتابوں کا خدا اور ہے؟ کیونکہ ایک رات میں تو ایک رکعت میں قرآن صحابہ بھی پڑھتے تھے، کیا ان کا خدا اور تھا اور کتابیں خدا کا اور تعارف کروا رہی؟ تابعین کا خدا اور کتابوں کا خدا اور ہے۔ امام بخاری کا، امام شافعی کا، امام ابو حنیفہ کا خدا اور کتابوں کا خدا اور ہے۔ سیدنا عثمان غنی تمیم داری عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ان کا خدا اور کتابوں کا خدا اور ہے۔ اور پھر بڑی دلچسپ اور مزے کی بات یہ ہے، یہ جو حدیث ہے نا، اس کے مرکزی جو راوی ہے نا، جتنی اس کے طرق اور اسناد موجود ہیں جمع کر کے دیکھ لیں، اس کے مرکزی راوی ہیں امام قتادہ بن دعامہ تابعی، اور ان سے حلیۃ الاولیاء میں امام ابو نعیم اصفہانی نے یہ اپنی سند سے جلد نمبر 2 صفحہ 385 پہ رقم 2655 پہ لکھا ہے کہ امام قتادہ بن دعامہ تابعی اس حدیث کے مرکزی راوی وہ قرآن پاک کو رات میں مکمل کرتے تھے، ایک رات میں مکمل کرتے تھے۔ تو اب یہ جو حدیث ہے، جن بابوں کے ذریعے یہ حدیث جامع ترمذی میں آئی ہے، اس بابے کا عمل کیا ہے؟ وہ بابا عمل یہ کر رہا ہے کہ وہ ایک رات میں قرآن پاک مکمل پڑھ رہا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ قتادہ بن دعامہ تابعی کا خدا اور ہے، اور جامع ترمذی میں جو حدیث وہ لے کے آ رہے ہیں وہ خدا اور ہے، نعوذ باللہ تعالی۔ تو اگر خدا ہی ان کا اور ہے اور وہ خدا کا تعارف ہی اور کروا رہے ہیں، تو پھر ان کی حدیث کیسے معتبر ہوگی؟ ان کی تو حدیث ہی ریجیکٹیبل، قابل قبول ہوگی جب وہ خدا کو ہی نعوذ باللہ کوئی اور خدا مان رہے ہیں اور خدا کا تعارف ہی کچھ اور مان رہے ہیں۔ اور پھر صحیح بخاری میں جو حدیث ہے 5052 53 54، ان میں سے ایک جو طریق ہے اس میں سیدنا مجاہد تابعی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے جو راوی ہیں، مجاہد تابعی حدیث بیان کرتے ہیں، اس کے جو راوی مجاہد تابعی ہیں ان سے سند صحیح کے ساتھ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الاذکار کے صفحہ 116 پہ لکھا ہے کہ امام مجاہد تابعی رحمۃ اللہ علیہ سے سند صحیح سے ثابت ہے کہ وہ مغرب کی نماز پڑھ کے بیٹھتے تھے، عشاء کی نماز سے پہلے پہلے پورا قرآن مجید مکمل کر لیتے تھے۔ حدیث کے راوی کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ جن بابوں سے حدیث ہم تک پہنچی ہے ان بابوں کا عمل دیکھو،
پھر اب حدیث کا مطلب سمجھو کہ اس حدیث کا مطلب کیا ہے اور اس حدیث کا تعلق کن لوگوں کے ساتھ ہے، یہ آخر میں بیان کرتا ہوں۔ اچھا، اس سلسلے میں ایک غلط بیانی اور سمجھیں کہ ایک حدیث میں تحریف کا ارتکاب کیا ہے انجینئر محمد علی مرزا نے اسی بات اور گفتگو کو چلاتے ہوئے۔ صحیح مسلم کی 1886 نمبر حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو ایک دن فرمایا کہ یعجز احدکم، کیا تم میں سے کوئی بندہ اس بات سے بھی عاجز ہے کہ ان یقرأ فی لیلۃ ثلث القرآن، کہ وہ رات کے وقت قرآن کا تیسرا حصہ تلاوت کرے، قرآن کا تیسرا حصہ پڑھے؟ کیا تم میں سے کوئی بندہ اس بات سے بھی عاجز ہے؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہم کس طرح پڑھیں؟ تو آپ نے فرمایا قل هو اللہ شریف ایک مرتبہ پڑھ لو تو قرآن کا تیسرا حصہ یعنی تہائی حصہ 10 پارے قرآن پڑھنے کا ثواب مل جائے گا۔ یہ حدیث ہے صحیح مسلم میں۔ اب اس کی معنوی تعریف کرتے ہوئے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے مرزا نے اس کا ترجمہ بالکل ہی ایسا غلط پیش کیا جو نہ عقلاً درست ہے نہ نقلاً درست ہے۔ ترجمہ کیا کیا مرزا نے؟ کہتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا بلا بتاؤ تم میں سے کسی کی استطاعت ہے کہ وہ ایک رات میں تہائی قرآن پڑھ لے؟ تم میں سے کسی کی استطاعت ہے کہ وہ ایک رات میں تہائی قرآن پڑھ لے؟ تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ کس کی استطاعت ہوگی کہ وہ ایک رات میں ایک تہائی قرآن پڑھ لے؟ یعنی ثابت کرنے کی یہ کوشش کر رہا ہے کہ ایک رات میں قرآن کا تہائی حصہ پڑھنا ممکن نہیں ہے، ناممکن ہے، نہیں پڑھا جا سکتا۔ حالانکہ اس حدیث کا مطلب بالکل یہ ہے ہی نہیں، نہ عقلاً درست ہے نہ نقلاً۔ عقلاً تو اس طرح درست نہیں ہے کہ کسی بھی حافظ قرآن کو آپ بٹھا لیں، اس کو کہیں کہ 10 پارے قرآن پاک کے تلاوت کر دو، تو وہ آپ کو چند گھنٹوں میں قرآن پاک کے 10 پارے تلاوت کر کے دکھا دے گا کہ میں نے پڑھ لیے۔ ناممکن والی تو بات ہی نہیں ہے، بلکہ کوئی بھی سادہ مسلمان جو غیر حافظ ہو وہ رات کے وقت بیٹھے، وہ بیٹھ کے تو قرآن پاک کے 10 پارے آسانی سے پڑھ سکتا ہے اگر وہ بیٹھ کے مسلسل پڑھتا رہے۔ تو عقلاً تو یہ ناممکن ہے ہی نہیں، اور نقلاً بھی اس طرح ناممکن نہیں ہے کہ صحیح بخاری کی 5052 53 54 متعدد اس کے ترک موجود ہے، حدیث موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابی حضرت عبداللہ بن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شادی ہوئی، تو شادی کے بعد ان کے والد عمر بن عاص نے ان سے اپنی بہو سے پوچھا کہ بیٹی یہ بتاؤ کہ میرا بیٹا کیسا ہے، تمہارا شوہر کیسا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ابا جان بہت نیک آدمی ہے، متقی پرہیزگار آدمی، اچھے آدمی ہیں، لیکن یہ شادی کے بعد مجھے وقت بہت کم دیتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ بات نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں عرض کر دی کہ حضور عبداللہ کا اپنی بیوی کے ساتھ یہ معاملہ ہے۔ تو حضور نے حضرت عبداللہ کو بلایا اور کہا کہ عبداللہ یہ بتاؤ کیف تصوم، تم روزہ کیسے رکھتے ہو؟ تو انہوں نے عرض کی کل یوم، حضور میں روزانہ روزہ رکھتا ہوں۔ فرمایا کیف تختم، قرآن کتنا ختم کرتے ہو رات کے وقت؟ تو انہوں نے عرض کی کل لیلۃ، حضور ہر رات کو قرآن مکمل کرتا ہوں، ہر رات کو قرآن مکمل کرتا ہوں۔ تو سیدنا عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بات بتانا، اس بات کا نقلاً بھی ثبوت ملتا ہے کہ قرآن مجید کو ایک رات میں مکمل کرنا صحابہ سے ثابت ہے، صحیح بخاری سے ثابت ہے۔ ہاں پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی کنڈیشن اور ان کے حالات اور کیفیت کے مطابق ان کو کہا کہ نہیں تم نے 40 دن میں قرآن پڑھنا ہے۔ عرض کہ حضور میں اس سے زیادہ استطاعت رکھتا ہوں۔ فرمایا مہینے میں، حضور میں اس سے زیادہ استطاعت رکھتا ہوں۔ فرمایا پھر تم 15 دن میں، زیادہ استطاعت رکھتا ہوں۔ فرمایا پھر 7 دن میں، پھر کرتے کرتے حتیٰ کہ ایک حدیث میں کہ 7 دن تک کہا، اور دوسری میں ایک ان کو کہا کہ نہیں تم 3 دن کی تمہیں اجازت ہے، 3 دن تک تم قرآن پاک مکمل کر لیا کرو۔ تو اس سے بات ثابت ہوگی کہ عقلاً نقلاً دونوں طرح بالکل واضح ہے کہ قرآن مجید کو رات کے وقت مکمل پڑھا جا سکتا ہے، یہ ناممکن بات نہیں ہے۔ اور پھر یہ جو حدیث کا معنوی اس نے جو تحریف کا ارتکاب کیا ہے، یہ بالکل حدیث کا کوئی مطلب مفہوم یہ نہیں ہے، اس نے ناممکن ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ بلکہ اس سلسلے میں ایک اور حدیث میں شعب الایمان کی جلد نمبر 2 صفحہ 402 سے پیش کر دیتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہ مردوان جو تاجر صحابہ تھے ان کو فرمایا کہ یا معاشر التجار ایعجز احدکم اذا رجع من سوقہ ان یقرأ 10 آیات، اے تاجروں کے گروہ کیا تم اس بات سے بھی عاجز ہو کہ تم جب بازار سے واپس آؤ تو 10 آیات قرآن پاک کی تلاوت کرو، پڑھ لو؟
یعنی حضور نے ترغیب دی کہ جب تم بازار سے آؤ تو 10 آیتیں قرآن کی تلاوت کر لیا کرو. یہ نہیں ہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ 10 آیتیں کس طرح تلاوت، یہ کوئی ناممکن والی بات ہے. جس طرح یہ ناممکن نہیں ہے اس طرح 10 پارے قرآن پاک کے پڑھنے یہ ناممکن نہیں ہے. مطلب غلط بیان کرتا ہے. اور یہ ساری احادیث اور دلائل اس بات کا بیان ثبوت ہے کہ قرآن مجید کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ ایک ایک رات میں پڑھتے تھے. اب وہ جو حدیث ہے کہ جس نے 3 رات سے پہلے قرآن پاک کو پڑھا اس نے قرآن کو نہیں سمجھا، اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے؟ اب پہلے دیکھیں کہ جو بھی بات ہم لیتے ہیں قرآن پاک کا مفہوم وہ لیں گے جو احادیث میں ہے، اور احادیث کا وہ مفہوم بیان کیا جائے گا جو امت کے اسلاف نے، بزرگ بابوں نے بیان کیا، محدثین نے، جس کو فہم محدثین یا فہم اسلاف کہا جاتا ہے اس کو قبول کیا جائے گا. محدثین نے جب اس حدیث کی شرح اور وضاحت کی ہے تو امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری شرح صحیح البخاری جلد نمبر 9 صفحہ 97 پہ اور 199 پہ لکھتے ہیں والذی یظہر ان ذالک یختلف باختلاف الاحوال والاشخاص، کہ ظاہر یہ جو ہوا ہے وہ یہ ہے کہ یہ احوال اور اشخاص کے اختلاف کے ساتھ ہے. احوال اور اشخاص کے یعنی جو شخص ہے اس کی کیفیت کیسی، اس کی حالت کیسی ہے، اس کی حالت، اس کی کیفیت اور اس بندے کے مطابق حکم ہے، نہ یہ کہ یہ ہر ایک بندے کے لیے ہے، ہر بندے کے لیے حکم نہیں ہے. بلکہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے تو کتاب الاذکار کے صفحہ 116 پہ لکھا ہے، کہتے ہیں اما الذین ختموا القرآن فی رکعۃ، بہرحال وہ لوگ جنہوں نے ایک رکعت میں قرآن پاک پڑھا ہے، فلا یحصون لکثرتہم، کہتے ہیں وہ اتنے زیادہ لوگ ہیں کہ ان کی کثرت کی وجہ سے ان کا شمار نہیں ہو سکتا. فمنہم عثمان بن عفان و تمیم الداری و سعید بن جبیر، ان میں سے عثمان غنی، حضرت تمیم داری اور حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جنہوں نے قرآن مجید کو ایک ایک رات میں، ایک ایک رکعت میں پڑھا ہے. امام ملا علی قاری مرقات شرح مشکات کی جلد 5 صفحہ 81 پہ لکھتے ہیں کہ اس حدیث کا جو مطلب وہ فرماتے اما الثواب علی قراءتہ فهو حاصل لمن فہم ولمن لم یفہم بالکلیۃ للتعبد بلفظہ. ایک ایک قرآن مجید کی قراءت اور تلاوت اور ایک ایک قرآن مجید کو سمجھنا، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ جو قرآن کو پڑھ کے سمجھتا ہے اس کی فہم بھی حاصل کرتا ہے، وہ درجے مرتبے کمال میں اوپر ہے. لیکن ایک بندہ وہ ہے جو صرف قرآن مجید کو پڑھتا ہے، قرات کرتا ہے اور قرآن کی تلاوت کرتا ہے. تو لکھتے ہیں قرآن کی تلاوت اور قرات بھی مستقل ایک عبادت ہے، مستقل ایک عبادت ہے. ایک طرف کوئی بندہ ذکر اللہ کرتا ہے، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، تسبیحات کرتا ہے، اور ایک طرف وہ بندہ جو قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے، اگرچہ وہ سمجھ نہیں رہا، اس کو سمجھ نہیں آ رہی، صرف تلاوت کیے جا رہا ہے، صرف قرآن مجید کے کلمات کو پڑھتا جا رہا ہے. تو اب اس کو فقط قرآن مجید کے کلمات کی قرات پر اور تلاوت پر بھی اللہ رب العزت عبادت کا ثواب دے گا، کیونکہ قرآن مجید کی فقط قرات اور تلاوت بھی مستقل عبادت ہے. لہذا ہمارے اسلاف جو صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، جو ایک ایک رات میں بار بار مرتبہ قرآن پاک پڑھا ہے، وہ بطور ذکر کے پڑھا ہے، بطور تلاوت اور قرات کا ثواب حاصل کرنے کے لیے پڑھا ہے. اب یہ جو ہے صورت وہ اس میں شامل نہیں ہے. اچھا، پھر ایک اور بات بھی یہاں سمجھیں کہ ہزاروں لاکھوں مسلمان ہیں جو رمضان شریف میں 2-2 4-4 5-5 10-10 پارے ایک ایک دن میں پڑھتے ہیں. اچھا، ایک سمپل آدمی سادہ جو ہے، کیا وہ 10 پارے روزانہ پڑھے تو قرآن پاک 10 پارے پڑھ کے سمجھ سکتا ہے؟ 10 کیا وہ 5 بھی نہیں سمجھ سکتا؟ 5 کیا وہ 1 پارا بھی پڑھ کے نہیں سمجھ سکتا؟ تو کیا اس کو 1 پارا بھی نہیں پڑھنا چاہیے؟ وہ اللہ کے بندو، ایک ہے پڑھ کے سمجھنا اور ایک ہے اس کو بطور قرات اور بطور تلاوت کے ذکر کے ثواب کے لیے پڑھنا. اسلاف سے جو عمل ثابت ہے اس کا جو محمل ہے وہ یہ ہے کہ وہ بطور قرات کے، تلاوت کے، ذکر کے ثواب کے طور پر پڑھتے تھے، کیونکہ رمضان شریف میں قرآن مجید کا ایک ایک حرف بھی جو پڑھا جاتا ہے اس پر جو سینکڑوں کی تعداد میں اس کو حسنات اور نیکیاں ملنے کی اللہ کی بارگاہ میں امید ہے. اس لیے رمضان شریف کے مبارک 7 لمحات میں وہ اس کو غنیمت جانتے ہوئے
ایک طرف ذکر ہے اور ایک طرف قرآن کی تلاوت ہے، وہ کثرت تلاوت قرآن پاک کرتے تھے تاکہ ثواب زیادہ سے زیادہ حاصل کیا جا سکے۔ اور امام مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اور غیر مقلدین کے بہت بڑے چوٹی کے عالم ہیں، تحفۃ الاحوذی جلد نمبر 8 صفحہ 221 پہ لکھتے ہیں والمراد نفی الفہم لا نفی الثواب، کہ جو حدیث ہے کہ جس نے 3 دن سے پہلے قرآن پاک پڑھا اس نے نہیں سمجھا، تو اس میں فہم کی نفی ہے، ثواب کی نفی نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جس نے 3 دن سے پہلے قرآن پاک پڑھا اس کو ثواب ہی نہیں ملے گا، ثواب ملے گا، اس کو عبادت کا مرتبہ درجہ ملے گا، لیکن 3 دن سے پڑھا پہلے تو اس کو سمجھ نہیں آئے گا۔ تو یہ تو کئی ایسے بندے ہیں کہ مہینے میں بھی پڑھ لے تو اس کو سمجھ نہیں آئے گا۔ تو یہ اشخاص اور ان کے احوال کے مطابق حکم ہے، یہ جو نا وہ ہر بندے کے لیے حکم نہیں ہے۔ اور یہ جن اسلاف کے میں نے حوالے دیے یہ تو وہ لوگ ہیں جو قرآن کے ایکسپرٹ اور بڑے بڑے ماہرین تھے، اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو بالخصوص قرآن پاک کے ساتھ محبت جو ہے وہ کتب حدیث اور سیرت اور فضائل کی کتابوں میں بڑی صراحت کے ساتھ موجود ہے۔ تو اب یہ جو 1886 نمبر حدیث کا اس نے مانوی تعریف کر کے یہ مطلب بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ ناممکن ہے، ہو ہی نہیں سکتا کہ قرآن پاک کے 10 پارے پڑھے جا سکیں، یہ بالکل اس کی مانوی تعریف ہے۔ اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ ایسے لوگ جو حدیثیں بیان کرتے ہیں یا تو جھوٹی حدیثیں، جس طرح نبی کریم علیہ السلام کی حدیث ہے صحیح مسلم میں 15، 16، 17 تقریباً ایک ہی مضمون کی مقدمہ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے کہ فرمایا کہ آخر زمانے میں ایسے لوگ آئیں گے، ایسے جھوٹے اور کذاب دجال لوگ آئیں گے، یاتونکم الاحادیث، وہ تمہارے سامنے احادیث بیان کریں گے، وہ احادیث جو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے نہیں سنی ہوگی۔ تم ان سے بچو، اپنے آپ کو بچاؤ، کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں، کہیں وہ تمہیں فتنے میں مبتلا نہ کر دیں۔ ظاہر ہے وہ حدیثیں بیان کرنے والے یا تو جھوٹی اپنی طرف سے جعلی بنا کے حدیث بیان کریں گے، یا احادیث تو ہوں گی لیکن اس میں بریکٹیں لگا کے، اس میں معنی تحریف کر کے، اس کا ترجمہ بدل کے، اس کا مفہوم بدل کے پیش کریں گے اور لوگوں کو گمراہ کریں گے، لوگوں کو ورگلانے کی کوشش کریں گے۔ اور یہی کام یہ کرتا ہے کہ بالکل یہ دیکھ رہا ہے اس حدیث کا مفہوم ہی نہیں بنتا، یہ جو یہ مفہوم نہیں کر رہا ہے۔ تو اس لیے کتابوں کا خدا اور بابوں کا خدا اور یہ جو نعرہ لگاتا ہے نا، یہ پھر یہ نعرہ لگائے کہ نعوذ باللہ عثمان غنی کا خدا اور صحابہ کا خدا اور ہے، تابعین کا خدا اور ہے، صرف امام ابو حنیفہ کی بات نہ کرے، صرف فضائل سنت یا فضائل اعمال یا تذکرۃ الاولیاء کی بات نہ کرے۔ یہی باتیں جو ہیں وہ معتبر اور مستند حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں۔